أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود عہد و پیمان کو پورا کرو، احلت لکم حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ چوپائے، الانعام جو انعام کی قسم سے ہیں، الا ما یتلی علیکم مگر وہ جو تلاوت کیے جائیں گے تم پر، غیر محل الصید اس حال میں کہ حلال نہ سمجھنے والے ہو شکار کو، وانتم حرم جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جو ارادہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا نہ بے حرمتی کرو تم، شعائر اللہ اللہ تعالی کی علامتوں کی، ولا الشہر الحرام نہ عزت والے مہینوں کی، ولا الہدی اور نہ قربانی والے جانوروں کی، ولا القلائد اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں، ولا آمین البیت اور نہ ان لوگوں کی جو ارادہ کرتے ہیں بیت الحرام کا، یبتغون چاہتے ہیں، فضلا من ربہم اپنے رب کی طرف سے فضل، ورضوانا اور اس کی رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، احرام سے نکل آؤ، فاصطادوا بس تم شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ ابھارے تمہیں، شنآن قوم بغض کسی قوم کا، ان صدوکم اس لیے کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، اس پر تمہیں کسی قوم کا بغض نہ ابھارے، ان تعتدوا یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی اور ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، امداد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، ولا تعاونوا اور ایک دوسرے کی امداد نہ کرو، علی الاثم گناہ پر، والعدوان اور زیادتی کی چیزوں پر، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ ترجمہ تو دوسری آیت کا بھی ہو گیا، لیکن اس آیت میں بحث کافی لمبی ہے، کچھ بات اس میں آج ہو جائے گی اور کچھ انشاءاللہ کل کے سبق میں بھی دوسری آیت پہ بات ہوگی، کافی لمبی بحث ہے دوسری آیت میں۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہاں تک پہنچتا ہے دیکھیں۔ سورۃ المائدہ کے قواعد، سورۃ المائدہ کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط، سورۃ المائدہ کے اندر آیات کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں اور الفاظ حروف کتنے ہیں، نیز اس سورت میں مضامین کیا کیا بیان ہوئے، وہ ساری بات آپ نے پڑھ لی تھی۔ تو آج کے سبق میں جو آیات پڑھی ہیں، ان آیات کی تفسیر بس آپ نے سمجھنی ہے۔ پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو
عہدوں کو پورا کرو، جو تم نے عہد کیے، جو تم نے وعدے کیے، ان کو پورا کرو، ان کو ادھورا نہ چھوڑو، وعدے پورے کرو۔ یہ وعدے کون سے ہیں؟ یہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ کون سے عہد مراد ہیں؟ چاہے تو وہ براہ راست اللہ سے متعلق ہوں، یا بندے سے متعلق ہوں، یا دنیا سے متعلق ہوں، یا آخرت سے متعلق ہوں۔ دل و جان سے قابل یقین اور انہیں قابل عمل جانو اور ان کو پورا کرو، چونکہ یہ عہد ایمان کی حقیقت ہے، اور یہ ایمان عہد الست کی تجدید ہے۔ جب عالم بالا میں اللہ تعالی نے سارے انسانوں کی ارواح سے یہ سوال پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ بھی وعدہ ہے، یہ بھی وعدہ ہے۔ اب عالم بالا میں جو عہد الست جس کو کہتے ہیں، وہاں پر سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کو اپنا خالق ماننے کا اقرار کیا کہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ تو اب دنیا میں آ کر اس عہد کا انکار کیوں کر جاتے ہیں؟ حالانکہ وہاں پر وعدہ کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر انکار کرنا کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تجدید عہد ہے کہ اللہ کے ساتھ جو جو وعدے تم نے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ ایک مسلمان کی اچھی صفت ہے، اچھی نشانی ہے کہ وعدوں کو پورا کرے۔ یہاں پر عقود یہ جمع ہے عقد کی، عقود جمع ہے عقد کی، جس کا معنی ہے گرہ لگانا۔ لکھ لیں اپنے پاس، عقود یہ عقد کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گرہ لگانا، اس کا معنی ہے گرہ لگانا۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ کر خوب ملا کر باندھ دینا، اس کو کہتے ہیں عقد۔ اس جگہ عقود سے تکالیف شریعہ احکام دینیہ مراد ہیں۔ جن میں اللہ تعالی نے بندوں کو باندھ دیا ہے، جن میں اللہ تعالی نے بندوں کو باندھ دیا ہے۔ بندہ ان کے اندر بندھا ہوا ہے، بندے پہ ان کی پابندی اور التزام ضروری ہے۔ آج کل کی اصطلاح میں اس کو خلف وفاداری بھی کہتے ہیں۔ تمام احکام شرعیہ اس کے دفعات ہیں۔ نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں۔ نکاح ایجاب اور قبول سے پورا ہوتا ہے۔
نکاح پورا ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے، اور باقی نان، نفقہ، سکنا یہ نکاح کے اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی اس کے دفعات ہیں یہ سارے۔ اسی طرح اعمال صالحہ عقد ایمان کے لوازم اور دفعات ہیں۔ تو یہاں پر عہد سے مراد یا تو عہد الست ہے، نمبر 2 یا تو کلمہ پڑھ کر جو معاہدہ کیا وہ مراد ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب انسان یہ پڑھ کر اس بات کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس بات میں یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے جتنے بھی احکام ہیں ان کی پابندی کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان پہ چلوں گا۔ تو یہ وعدہ کیا کلمہ پڑھ کے، لہذا اس میں جو وعدہ کیا ہے اب اس پر عمل کرے، اس کو پورا کرے۔ نمبر 3 ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جو ہم وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے تیرے اوپر بھی ایمان لایا، فرشتوں پر بھی، کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی، اور آخرت کے دن پر بھی، اچھی بری تقدیر پر بھی، یہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، پوری طرح سے ایمان لاؤ۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، کہہ کر یہ اقرار بھی کیا، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، کہ یا اللہ جتنے بھی احکام تو نے بھیجے ہیں ہم نے ان سب کو قبول کیا، ہم نے ان سب احکام کو قبول کیا، مان لیا، تو اب ان پر عمل کرے۔ اور بعض عہد وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے پہ انسان لازم کرتے، بعض عہد وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے آپ پر خود ہی لازم کر دیتے، مثلا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی کام لازم کر دینا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ بھی عہد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ قسم کھا لی کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یا میں یہ کام کروں گا، یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ایسا ہوگا، قسم کھا لی تو یہ بھی اپنے اوپر لازم کر کے عہد کر لیا۔ نمبر 5 نظر ماننا، نظر منت مان کر، نظر مان کر اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر دی، تو یہ بھی عہد ہے۔ یاد رکھیں وعدے کی خلاف ورزی یہ منافقت ہوتی ہے، اور ایسی معاملات کے اندر معاہدے، کچھ لینا کچھ دینا طے کر لیا تو اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ کسی کے ساتھ جو عہد کیا کہ میں نے آپ کا یہ کام کرنا ہے تو اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ 2 افراد کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، 2 جماعتوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، 2 ملکوں کے درمیان آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، بے میں معاہدہ ہوتا ہے کہ چیز میں نے بیچ دی، وہ کہتے ہیں میں نے خرید لی، اجارے میں کرائے میں معاہدہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا میں آپ سے اتنا کرایہ لوں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ سب معاہدے ہیں، ان کو پورا کرو، چاہے وہ ملکی سطح پر معاہدے ہوں، چاہے وہ ذاتی سطح پر ہوں، چاہے وہ 2 افراد میں ہوں، تو یہ سب معاہدے ہیں۔ جیسے نکاح میں معاہدہ کیا جاتا ہے بیوی کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو جب قبول کر لیا تو اب ایک دوسرے کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، یہ بھی معاہدہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا ہے، اب ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ نکاح کے بعد خامن اگر بیوی کو کوئی کام کہتا ہے وہ کہتی ہے نہیں میں یہ کام نہیں کروں گی، نہیں مانوں گی آپ کی بات، میں نے صرف آپ کو قبول کیا، آپ کے کام قبول نہیں کیے، آپ کا کھانا بنا کے دینا میں نے کوئی قبول نہیں کیا، آپ کی خدمت کرنا میں نے نہیں قبول کی، آپ کی بات ماننا میں نے نہیں قبول کی، تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ جب اس کو قبول کر لیا تو سب کچھ قبول کر لیا۔ اور ایسی نکاح کے بعد بیوی خامن سے کہے مجھے گھر دو، کہتے میں نے تجھے قبول کیا ہے، تیرے لیے گھر قبول نہیں کیا۔ بیوی کہتی ہے بھائی میں بھی انسان ہوں، فرشتہ تھوڑی ہوں، کھانے کی ضرورت ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ، وہ کہتا ہے میں نے تجھے قبول کیا، تیرا کھانا قبول نہیں کیا۔ یا بیوی کہتی ہے میرا علاج کراؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کہتے ہیں میں نے تیرا علاج قبول نہیں کیا، صرف تجھے قبول کیا۔ تو یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ جب اس کو قبول کر لیا تو سب کچھ قبول کر لیا۔ جب ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب اس کلمہ پڑھنے سے اس نے سب کچھ قبول کیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے ہم سب کو پورا کریں گے، تو اب ان سب پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔
اب آگے اسی اجمال کی تفصیل ہے. سب سے پہلے عقد حلت اور حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام کے بارے میں جو عہد لیا ہے اسے پورا کرو. سورۃ النساء کی آخر میں آپ نے یہ بات پڑھ لی کہ یہود بہت بدعہدیاں کرتے تھے. بدعہدیوں کی وجہ سے بعض حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی. تو امت محمدیہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں تم پر حلال کی ہیں صرف وہی استعمال کرو، حرام سے بچو. بلکہ اشارہ اس طرف بھی کیا گیا کہ نصارہ کی طرح حلال اور حرام کی تقسیم نہ کر دینا یا تقسیم کو ختم نہ کر دینا کہ جہاں چاہو جون سا جانور ملا پکڑا کھا لیا، اور جون سا جانور ملا جی جانور ہے حلال ہے کھاؤ اسے. فرمایا حلال کیے گئے ہیں تمہارے اوپر چوپائے مویشی جو انعام کی مد سے ہیں. یہ انعام لا کر نا بہیمہ کی جمع بہائم، تو مطلب کیا ہے؟ 4 ٹانگوں والا جانور. بہائم کس کو کہتے ہیں؟ 4 ٹانگوں والا جانور. تو اب بہیمہ سے کوئی آدمی یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ جی جو بھی جانور 4 ٹانگوں والا اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. کتا ہو، بلی ہو، گدھا ہو، لومڑی ہو، گیدڑ ہو، سب 4 ٹانگوں والے ہیں، سب کو یہ لفظ شامل ہے. لیکن اس کے بعد آگے فرمایا انعام، اور انعام فرما کر بتا دیا کہ ہر چوپایا حلال نہیں ہے بھائی، ہر 4 پائے والا جانور حلال نہیں ہے. وہ حلال ہے جو انعام کی مد سے ہیں. اور سورت اگلی جو آ رہی ہے اس سورت کا نام بھی سورت الانعام ہے. اس میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ انعام کی مد سے 8 جانور ہیں جن کو انعام کہتے ہیں. بس وہ انعام حلال ہیں، باقی حلال نہیں ہیں. جیسے بیڑ ہے تو بیڑ میں نر اور مادہ یہ 2 ہو گئے، باقی دمبی وغیرہ اسی میں آ رہی ہیں. ایسے ہی بکرا ہے، بکری نر مادہ دونوں یہ انعام ہے، 4 ہو گئے. اونٹنی یہ 6 ہو گئے، نر مادہ دونوں. گائے بیل نر مادہ دونوں، یہ 6 اور 2 8 ہو گئے. باقی بھینسا یہ گائے کی مد میں ہے، گائے کی قسم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھینس کوئی الگ چیز نہیں ہے، گائے کی بہت ساری اقسام ہیں، گائے کی بہت ساری اقسام ہیں. تو بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے جو گائے سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، دودھ گائے کی بنسبت زیادہ بھی دیتی ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں جاموس. بھینس کو عربی میں کہا جاتا ہے جاموس. ابن حطان نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھینس گائے کے قائم مقام ہے. اور امام ضمیری جو علم الحیوانات پہ اسپیشلسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، حیوانات میں بہت ماہر آدمی تھے علامہ ضمیری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے حیات الحیوان، بہت کمال کی کتاب ہے. ہر جانور کا اس میں تذکرہ کر کے اس جانور کی صفات، اس کے کھانے پینے کے اعتبار سے، اس کی پیدائش کتنے بچے دیتے ہیں، اوسطاً عمر کتنی ہوتی ہے، کھاتا پیتا کیا ہے، حلال ہے حرام ہے کیا ہے، اس کے متعلقہ واقعات، اس کے متعلقہ خواص، یہ جانوروں کے نام لکھ کر مکمل ان کی ڈیٹیل کی، جانور کھانے میں کیا کیا کھاتا ہے، کتنا اوسطاً کھاتا ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے اس میں ذکر کی. تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بھینس گائے کی اقسام میں سے ہے. جسامت بڑی ہوتی ہے، دودھ زیادہ ہوتا ہے،
یہ حضرت نے لکھا ہے. لسان العرب جو لغت کی کتاب ہے اس میں لکھے الجاموس نوع من البقری، کہ گائے ہی کی قسم ہے جاموس. ایسی تاج العروس جو لغت کی کتاب اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ بھینس گائے کی قسم ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس گائے کی طرح ہی ہے. امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں انما ہی بقر، موطا امام مالک، یہ گائے بھینس کیا ہے؟ گائے ہی ہے. لہذا بعض لوگوں کو جو شبہ ہوتا ہے کہ بھینس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بھینس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ فرمایا وہ جانور حلال نہیں ہیں جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے. آگے ان کا تذکرہ انشاءاللہ آ رہا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آگے اس کا تذکرہ تفصیلاً آئے گا اسی صورت میں. مزید فرمایا حالت احرام میں شکار کو حلال نہیں سمجھنا. اچھا ضمناً ایک بات بیچ میں سمجھ لیجئے کہ جو جانور جگالی کرتے ہیں نا، جگالی کرتے ہیں وہ جانور حلال ہیں. جگالی کرنے والے جانور، جگالی سمجھتی ہیں آپ لوگ کیا ہوتی ہے؟ جی یعنی چارہ کھانے کے بعد دوبارہ اس کو منہ میں لوٹا کر اس کو چباتے رہتے ہیں، یہ جگالی کرنے والے جانور ہیں. اب دیکھیں گدھا جگالی نہیں کرتا، باقی بہت سارے جانور ہیں، کتا ہے، گیدڑ ہے، لومڑی ہے، خنزیر ہے، یہ جگالی نہیں کرتے. باقی اس کے مزید اصول و ضوابط، حلت اور حرمت کے، کون سے جانور حلال اور کون سے حرام ہیں، پرندوں میں کون سے حلال کون سے حرام ہیں، یہ انشاءاللہ آگے بات آ رہی ہے، وہیں پر بات کریں گے. تو نیز یہ بھی فرمایا کہ حالت احرام میں شکار کو حلال نہیں سمجھنا. جیسے بندہ نا تکبیر تحریمہ کہتے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیے دنیا سے، نماز میں آ گیا، یہ تکبیر تحریمہ، نماز میں داخل ہو گیا. اب حلال چیزیں اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. باتیں کرنا، چلنا پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا، کسی کی طرف التفات کرنا، کچھ کھانا پینا، نماز میں کیا ہو گیا؟ اس پر بند، ختم، حرام ہو جاتا ہے، تحریمہ ہو گئی. تو اسی طرح جب انسان حج یا عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، نیت کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، تو بہت سی چیزیں اس پر حرام ہو جاتی. بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، سرخی پاؤڈر لگانا، کوئی لپسٹک لگانا، کسی قسم کا کوئی پاؤڈر لگانا، خوشبودار چیزوں کا استعمال کرنا، عورت ہے تو چہرہ ڈھانپنا، اور مرد ہے تو اس کو سر ڈھانپنا، پاؤں کے اوپر ایسا جوتا پہننا جو 4 ہڈیاں چھپا دے، یہ سب منع ہے، حرام ہو جاتا ہے. اور مرد کو سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ سب منع ہو جاتے ہیں احرام کی حالت میں. تو یعنی یہ پابندیاں ہیں احرام کی حالت میں. تو اسی طرح احرام کی حالت میں شکار بھی نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں شکار بھی نہیں کر سکتے. جو جانور شکار کی مد سے ہیں، اگر محرم انہیں شکار کرے گا، اگرچہ ان کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی ذبح کرے، تب بھی وہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے، محرم اس کی اہلیت نہیں رکھتا. اسی طرح محرم آدمی کسی جانور کی طرف اشارہ کر کے دوسرے کو بتا بھی نہیں سکتا کہ بھائی وہ شکار کرو ایسے. ہاں البتہ جو گھریلو جانور ہیں، مثلا مرغی ہے، بطخ ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، ان کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن شکار نہیں کر سکتا. فرمایا کسی کی مجال یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ ان چیزوں کو کیوں حلال کیا اور ان چیزوں کو کیوں حرام کیا، یہ حلال اور یہ حرام کیوں ہے. فرمایا وہ حاکم ہے، حکیم مطلق ہے، جس کو بندوں کے لیے مفید جانا حلال کر دیا، جس کو مفید نہ جانا
حرام کر دیا. لہذا اللہ کی بات مانو، اس کی اتباع کرو. آپ دیکھیں نا، جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان میں انسانی جسم کے لیے فوائد ہیں، جن کو حرام کیا ان میں نقصانات ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جن جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کے اندر فوائد ہیں، اور جو جانور حرام ہیں ان میں کیا ہیں؟ نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں. اب اگر کوئی حرام جانور کھائے، مثلا سانپ، بچھو، ان میں زہر ہوتا ہے، یا ایسے حرام جانور کھاتا ہے تو ان کی بری عادتیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں. جو قومیں بندر کھاتی ہیں، یہ چائنا والے بندر بہت زیادہ کھاتے ہیں، کتے بہت زیادہ کھاتے ہیں چائنا والے، تو ان کی حرکات ان والی ہو جاتی ہیں. اور جو بندر کھاتے ہیں بندروں کی طرح حرکتیں بھی کرتے ہیں. اور جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان کے اندر خنزیر والی عادات، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی ان کے اندر آ جاتی ہے. تو جس طرح کا جانور، بلکہ اطباء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو آدمی اونٹ کا گوشت زیادہ کھاتا ہے اس میں تکبر زیادہ آ جاتے ہیں، اور جو آدمی بکری کا گوشت زیادہ کھاتا ہے اس میں عاجزی زیادہ ہوتی ہے. اور جو فارمی مرغی کا کھاتا ہے، جو فارمی مرغی کا گوشت کھاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا صفت ہے اس کی؟ سست پڑی رہتی، نہ ہلتی ہے، نہ اٹھتی ہے، نہ بولتی ہے، سست پڑی رہتی ہے. تو آج ہمارا بھی حال یہ ہو گیا، فارمی مرغیاں کھا کھا کے ہم لوگ بھی سست و ڈھیلے ہو گئے. جس سے گوشت کا طبیعت پر اثر ہوتا ہے، یہ مذاق نہیں کر رہا، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. ان چیزوں کا طبیعت پر اثر ہوتا ہے. بہرحال حالت احرام میں شکار کے مسائل ذکر کیے اور تفصیل اس کی کتب فقہ میں موجود ہے. اگر شکار محرم نے نہیں کیا، کسی اور نے کیے اور ذبح کر کے محرم کو کھلایا ہے تو پھر جائز ہے. کسی اور نے شکار کیا، حلال آدمی نے جس نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اس نے شکار کیا، کوئی پرندہ شکار کیا، کوئی جانور ہرن وغیرہ شکار کیا تو اس نے ذبح کر دیا تو محرم کو لا کر دیا تو ہم محرم کھا سکتے ہیں. لیکن شکار کسی اور نے کیا اور ذبح محرم سے کروایا تب بھی جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آخر میں فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. کسی کو اس بات کا اختیار یا اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی معاملے میں، کسی کام میں اپنی مرضی کرے. تو چلیں اگلی آیت رہنے دیتے ہیں، بات اس میں لمبی ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. سمجھ آ گئی سبھی کو؟ دیکھیں ایفائے عہد کتنی عمدہ چیز ہے کہ وعدہ پورا کرنے کو حکم آیت کے شروع میں ہی دیا. کسی سے بھی کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی عقد کیا، اس وعدے کو پورا کرو. جو بھی وعدہ ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں، چاہے وہ ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ ہوں، ایک مملکت کے دوسری مملکت کے ساتھ ہوں، ایک جماعت کے دوسری جو بھی وعدے کیے ان وعدوں کو پورا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر بھی کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا ہے. یہ آیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ان کے والد مکہ سے مدینہ آ رہے تھے. ابو جہل اور اس کا لشکر بدر کے لیے آ رہا تھا، بدر کی جنگ کے لیے. تو جب یہ دونوں حضرات راستے میں پہنچے تو ابو جہل کے لشکر سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل نے روک لیا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم اگر مدینہ جاؤ گے تو وہاں پر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ لڑو گے. روک دیا. پھر پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، اس نے چھوڑ دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ تم وعدہ کرو کہ جا کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کرو گے، جہاد کے لیے تم نہیں آؤ گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑتے. انہوں نے وعدہ کر دیا، ٹھیک ہے، مقصد ہے ہماری جان چھوڑے جائیں ہم. جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے مجاہدین کو تیار کر رہے تھے، لشکر تیار تھا جانے کے لیے. ان دونوں حضرات نے بھی اس بات کا اظہار کیا اور ساتھ یہ بات بھی سنا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو جہل کے ساتھ وعدہ کر کے آئے اور لہذا تم جہاد میں نہیں جا سکتے. کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع ہے، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، تعداد کی بھی کمی ہے، جانے دیجیے ان کو، یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کفار کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، کون سی اس وعدے کی پابندی لازم ہے، جانے دیجیے ان کو. فرمایا نہیں،
وعدہ وعدہ ہی ہے، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ ہو کافر کے ساتھ ہو۔ اتنے کٹھن مرحلوں میں بھی جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو اللہ کے رسول نے پورا کروایا۔ بس سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟